بعد الحمد والصلاۃ اما بعد۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب تجوید کیا ہے؟ آپ بار بار تجوید 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 کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن تجوید ہے کیا؟ تو آئیے آج آپ کو میں کچھ سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تجوید ہے کیا؟ نمبر 2، تجوید کیوں سیکھیں؟ نمبر 3، تجوید نہ سیکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور نمبر 4، تجوید کیسے سیکھیں؟ آئیے سب سے پہلی بات کی طرف، تجوید کس کو کہتے ہیں؟ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا، قرآن کریم کے حروف کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ یاد رکھیں، تجوید میں 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات، اور نمبر 3 وقف و اعادہ۔ مخارج کا مطلب یہ ہے کہ کل 29 حروف ہیں، یہ 29 حروف 5 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 گلا، نمبر 2 منہ، اور نمبر 3 منہ کا خلا، خالی حصہ جس کو جوف دہان کہتے ہیں، اور نمبر 4 ہونٹ، اور نمبر 5 خیشوم۔ یہ 29 حروف ان 5 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تجوید کے اندر اس بات کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا ہو۔ مثال کے طور پہ گلے سے حروف کون سے ادا ہوں گے اور کیسے ادا ہوں گے؟ منہ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، کیسے ادا ہوں گے؟ ہونٹ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، کیسے ہوں گے؟ اور خیشوم سے ہم نے کسی حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ مخارج کے اندر آتا ہے۔ نمبر 2، ہر حرف میں بیک وقت 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ صفات لازمہ کی کل 17 اقسام ہیں۔ ہر حرف میں بیک وقت 5 صفات پائی جاتی ہیں، اور بعض حروف تو ایسے ہیں کہ ان میں بیک وقت 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ اور یہ صفات لازمہ اتنی اہم اور ضروری ہیں کہ اگر ان کا حروف میں خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حرف ہم لے لیتے ہیں صاد، اس میں صفت استعلاء بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے۔ استعلاء کی وجہ سے ہم اس حرف کو موٹا ادا کریں گے۔ اگر ان صفات کا خیال نہ کریں اور نارملی طور پہ ہم حرف ادا کریں تو پھر یوں ہوگا صاد صاد۔ اب لفظ صاد تھا، لیکن صفات کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے صاد سین میں تبدیل ہو گیا۔ تو کل 17 اقسام ہیں صفات لازمہ کی۔ حروف کو ادا کرتے ہوئے ان 17 صفات کا خیال کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ہم نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، تجوید میں تیسری چیز آتی ہے وقف و اعادہ، کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ہم سانس کہاں توڑیں گے، سٹاپ کہاں کریں گے، اور سٹارٹ کہاں سے لیں گے، کہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے، کہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے، اور کہاں ہم نے رکنا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف و اعادہ۔ تو تجوید ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات، اور نمبر 3 وقف و اعادہ۔ آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم کو درست اور صحیح پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ قرآن کریم کی تجوید کیوں سیکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم کی تجوید سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ المزمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جوِّد القرآن تجویدا۔ ترتیل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھو، درست پڑھو، صاف صاف کر کے پڑھو۔ نمبر 2
قرآن کریم کی تجوید سیکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی قرآن کریم دیا ہے، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی دراصل وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر والیم نمبر 1 پیج نمبر 121 پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان حق تلاوتہ، قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے ان یحل حلالہ، کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، ویحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، ویقرأہ کما انزلہ اللہ، اور قرآن کریم کو ایسے پڑھا جائے جیسے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اتارا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو درست نہ پڑھنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چنانچہ المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے لعنت کرنے کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنا اور معنی میں تفسیر میں رد و بدل کر دینا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، اور نمبر 3، قرآن کریم کو غلط پڑھنا۔ ان دلائل سے واضح ہوا کہ قرآن کریم کو درست پڑھنا اور درست پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ قرآن کریم کی تجوید نہ سیکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی حق تلفی ہوگی۔ نمبر 2، قرآن کریم کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ نمبر 3، جو لوگ تجوید نہیں سیکھتے، قرآن کریم کو درست پڑھنا نہیں سیکھتے، وہ عام طور پر 9 قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ میجر مسٹیک میں شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں گے، جیسے الحمد کی جگہ الحمد۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دیں گے، جیسے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ، واو کا اضافہ کر دیا۔ نمبر 3، کسی حرف کو کم کر دیں گے، جیسے لم یلد ولم یولد کو پڑھ دیں گے لم یلد ولم یولد ولم یولد، واو تھی واو کا حذف کر دیا۔ نمبر 4، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دیں گے، جیسے انعمت، اس کا معنی ہے اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے، اور بعض لوگ اس کو یوں پڑھ دیں گے انعمت کہ میں نے انعام کیا، تو یہ بھی بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، مشدد حرف کو مخفف پڑھ دیں گے اور مخفف حرف کو مشدد پڑھ دیں گے، جیسے ایاک شد کے ساتھ ہے، یا کو مشدد ادا کرنا ہے ایاک، اور بعض لوگ پڑھ دیں گے ایاک ایاک۔ نمبر 6، ساکن حرف کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیں گے، انعمت، نون ساکن ہے، اس کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں انعمت انعمت، نون کو متحرک کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وعد اللہ وعد اللہ، بعض لوگ اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ۔
اب متحرک حرف کو ساکن کر دیا، ساکن حرف کو متحرک بنا دیا، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور نمبر 7، حرکات کو مجہول پڑھ دیں گے۔ نعبدو، نعبدو، نعبدو معروف ہے، نعبدو، قل، 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 قل معروف تھا، اس کو قل پڑھ دیا، قل، حرکات کو مجہول پڑھ دیا۔ اور نمبر 8، مد متصل اور مد لازم میں قصر کرنا، یعنی جہاں مد کرنی ہے وہاں مد ہی چھوڑ دینا۔ نمبر 9، روایات میں خلط ملط کر دینا۔ یہ 9 قسم کی غلطیاں ہیں، اگر ہم تجوید نہیں سیکھیں گے تو ان 9 قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی تجوید سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ تجوید سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے، اگر نماز کے اندر وہ غلطیاں ہوں تو انسان کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس کی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 1، 2 لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قلبن موٹے قاف کے ساتھ، اس کا معنی ہے دل، اور دوسرا قلبن باریک قاف کے ساتھ، اس کا معنی ہے کتا۔ اب اگر کسی نے آیت کریمہ میں قلبن کی جگہ قلبن پڑھ دیا تو معنی کتنا بدل جائے گا؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ ان 2 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے سنورے ہوئے دل کی بات کی ہے کہ سنورا ہوا دل، پاک اور صاف دل لاؤ گے تو نجات ملے گی۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی نے یہاں بقلب سلیم کی جگہ بقلب سلیم پڑھ دیا تو معنی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سنورا ہوا کتا لائے گا اس کو نجات ملے گی۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں معنی کتنا زیادہ تبدیل ہو گیا، لیکن ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان حروف کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں، سورۃ النصر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا معنی ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اب اگر کسی انسان نے اس مقام پر صاد کی جگہ سین پڑھ دیا اور یوں پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا جب اللہ کا گدھ اور فتح آ جائے، جب اللہ کا گدھ اور فتح آ جائے۔ گدھ جانور کا نام ہے، جبکہ یہاں جانور مراد نہیں ہے، یہاں تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت مراد ہے۔ تو بھی آپ خود بتائیے کیا اس طرح پڑھنے سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ ابھی ہم آتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جن میں بظاہر معمولی فرق ہے، لیکن معنی کے حساب سے آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے، ان میں زمین و آسمان کا سا فرق ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکا دے دیتا ہے۔ اب اگر کسی نے اس مقام پر یدع الیتیم پڑھ دیا تو معنی ہوگا یہی ہی تو وہ شخص ہے جو یتیم کو بلاتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا یتیم کو بلاتا ہے اور نوازتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ کافر یتیم کو دھکا دے کر اسے محروم کر دیتا ہے، کچھ دینے کی بجائے اسے دھتکار دیتا ہے۔ تو مطلوب یہی معنی ہے، لیکن عام طور پہ جو بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں فذلک الذی یدع الیتیم، اس صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ یہی ہی تو کافر ہے
جو یتیم کو بلاتا ہے اور اسے نوازتا ہے۔ آپ نے ان چند مثالوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تجوید اور قرآن کی درستگی کا فن سیکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ ہم سیکھیں کیسے؟ یاد رکھیں، قرآن کریم کو درست کرنا اور درست پڑھنے کا فن سیکھنا بہت آسان ہے۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ قرآن کریم درست کر سکتے ہیں۔ آپ بوڑھے ہیں تو بھی قرآن کریم درست کر سکتے ہیں، آپ بوڑھی عورت ہیں تو بھی قرآن کریم آپ درست کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ عزم مصمم کریں، آپ عزم مصمم کریں کہ میں نے خود بھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے کا فن سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اچھے اور ماہر قاری کا انتخاب کریں، آپ تلاش کریں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، انسان دو قسم کے اعمال کرتا ہے، ایک کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اگر انسان کسی کو قرآن کریم درست پڑھنا سکھا جاتا ہے، وہ آگے سکھاتا ہے، وہ آگے سکھاتا ہے، وہ مزید لوگوں کو سکھاتا ہے، تو ان سب کا ثواب انسان کے نام اعمال میں آتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی انسان نے خود تجوید سیکھی نہیں ہے، خود قرآن کریم کو درست پڑھنے کا فن ہی نہیں آتا، اور انہی غلطیوں کے ساتھ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، آگے خواتین کو پڑھانا شروع کر دیا، تو جتنے لوگ غلط سیکھیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس انسان کے سر پر آئے گا جس نے غلط سکھانے کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے جو پڑھانے والے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنا قرآن کسی کو ضرور سنائیں، وگرنہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو بہت بڑے قاری ہیں، لیکن جب بندہ کسی ماہر کے پاس بیٹھتا ہے، اپنا اس قرآن کریم سناتا ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ دنیا کا اصول ہے، ہم دنیا کی فیلڈ میں ماہرین کو تلاش کرتے ہیں، چنانچہ اگر علاج کرنا ہو تو ماہر ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہو تو ماہر انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن کریم ہی صرف مظلوم رہ گیا ہے کہ ہم جس سے چاہیں اس سے قرآن کریم سیکھ لیں، جس کو خود پڑھنا بھی نہیں آتا؟ تو خدا را قرآن کریم کے اوپر یہ ظلم مت ڈھائیے۔ آپ کو یہ فکر ہے نا آپ اپنی اولاد کو کیا دے کر دنیا سے جائیں گے، تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے بچے اور اپنی بچی کو دنیا میں قرآن کریم کا زبردست قاری اور قاریہ بنا کے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی برکت سے ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اس کے اسباب مہیا فرما دے۔